ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ مومنون ختم، تفسیر اس کی ختم ہوئی اور اب یہاں سے سورہ نور کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ نور اس لیے رکھا گیا کہ ایک تو اس سورہ کے اندر یہ آیت کریمہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تو اس مناسبت سے بھی اس سورہ کا نام سورہ نور رکھا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں انسانوں کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اور ان کے احکام کو روشن کر دیا گیا، منور کر دیا گیا، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ نور رکھا گیا۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور کا علم حاصل کرو، کیونکہ ان صورتوں میں فرائض ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ہماری طرف سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری طرف یہ پیغام بھیجا، یہ حارثہ فرما رہے ہیں، ہماری طرف پیغام بھیجا کہ تم لوگ سورہ نساء، سورہ احزاب اور سورہ نور کا علم حاصل کرو۔ تو یہ سورہ نور بڑی بابرکت سورہ ہے، اور یہ ابو وائل سے روایت ہے کہ میں نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ میں حج کیا، اور میرے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سورہ نور کو پڑھتے تھے اور اس کی تفسیر کرتے تھے۔ تو میرے ساتھی نے کہا کہ سبحان اللہ، اس شخص کے منہ سے کیسے جواہر پارے نکل رہے ہیں، اگر ترک اس کو سن لیتے تو مسلمان ہو جاتے۔ یعنی سورہ نور کی تلاوت کے وقت میں دیکھا کہ ان کے منہ سے جو ہے وہ انوار و تجلیات کی بارشیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، عورتوں کو بالا خانوں میں نہ بٹھاؤ، یعنی عورتوں کو اوپر والے حصے میں مکان کے نہ بٹھاؤ، کیونکہ اس سے بے پردگی ہوتی ہے، غیروں کے اوپر نظر پڑتی ہے۔ اب تو بالا خانے اب اتنے جو ہے وہ اوپر تک عورتوں کی رسائی ہو چکی ہے، اور پھر وہاں سے جو فتنوں کے دروازے کھلے ہیں اسے ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فتنوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے بہت پہلے فرمایا تھا کہ عورتوں کو اوپر گیلریوں میں نہ بٹھاؤ، اور فرمایا کہ عورتوں کو سوت کاٹنا سکھاؤ اور انہیں سورہ نور سکھاؤ، سورہ نور کی تعلیم دو۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل جو لڑکیوں کے دارالعلوم چلتے ہیں، تو ان اداروں کے اندر عورتوں کو جو قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے تو اس میں سورہ نور کی تفسیر بھی ان کو پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عورتوں کو سورہ نور سکھانے کا حکم دیا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اپنے مردوں کو سورہ مائدہ کی تعلیم دو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ سورہ مائدہ کی تفسیر میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ یہ جو سورہ نور ہے، اس سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اعلیٰ مضامین کو بیان فرمایا۔ اس کا ایک ہلکا سا خلاصہ آپ دیکھیں، اس سورہ کے اندر یہ بتایا گیا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھے، معاشرہ پاکیزہ رکھے، کیونکہ گھر ہی میں اولاد کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ گھر کا ماحول جب خراب ہوگا تو پھر اس گھر کے اندر پلنے والے بچوں کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گی۔ اور اس سورہ کے اندر ایک تعلیم یہ بھی دی گئی کہ قانون اسلام نے دوسرے دنیا کے قانونوں کی طرح صرف جرم کے پتے نہیں جھاڑے ہیں، بلکہ جرم کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ دنیا کے قانون کیا کرتے ہیں؟ بس برائی کو ہٹا دو
اور وہ ہٹ جاتی ہے برائی پھر آ جاتی ہے. لیکن اسلام کیا کرتا ہے؟ برائی کو جڑ سے اکھاڑنے کا حکم دیتا ہے. اور اس سورہ میں یہ بھی تعلیم دی گئی کہ دنیا کے جرائم میں بدترین جرائم یعنی زنا کاری، تہمت لگانا، قتل کرنا، ان کی سزاؤں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اور اس سورہ میں عورتوں کے گھر کے مسائل کو بھی بیان کیا گیا. اور اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جرموں کے جو دروازے ہیں ان جرموں کے دروازے کو بھی بند کر دیا. جیسے مثال کے طور پر زنا کا دروازہ کیا ہے؟ دیکھنا. آدمی کی پہلے نظر پڑتی ہے، اس کے بعد میں پھر گناہ کی طرف قدم بڑھتے ہیں اور بدکاری کا بندہ ارتکاب کرتا ہے. تو آج کل دنیا کے قانون کیا کرتے ہیں؟ بدکاری کے خلاف سزائیں مقرر کرتے ہیں اور ایسے بلاత్కాروں کے لیے بڑے بڑے سخت قانون بناتے ہیں. لیکن جو ان گناہوں کی طرف جانے والے راستے ہیں اور جو دروازے ہیں وہ پورے کھول کر کے رکھے ہیں. عورتیں آدھا کپڑا پہن کر کے باہر آئیں، کوئی نقاب اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور پورے طور پر فیشن کا اظہار کریں. یعنی آگ لگا دی ہے اور اس کے بعد میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جلنا مت. جب تمہیں جلنے سے بچانا تھا معاشرے کو تو پہلے آگ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اسلام نے کیا کیا؟ ان گناہوں کے دروازے ہی کو پہلے سے بند کر دیا. اس سورہ پاک میں آپ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی سنیں گے. اور اسلام نے جو ہے وہ ایک کام اس سورہ کے اندر یہ بھی بتایا کہ اسلام نے جرموں کے واقع ہونے کے اندیشوں کو بند کیا. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچانے کے لیے شرعی نکاح کو قائم کیا اور حسب استطاعت عورتوں کو 4 بیویوں تک کی اجازت دی. اور اسی طرح جو ہے وہ سنیاسی بن کر کے وہ جنگلوں میں چلے جانے سے منع فرمایا. نہیں، بلکہ تم رہو لوگوں کے درمیان، شادی کرو اور پھر نیک کام میں لگے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا کثیر اجر و ثواب نصیب فرمائے گا. تو اس سورہ پاک کے اندر ان مضامین کو بھی بڑے عمدہ طریقے سے بیان کیا گیا. اچھا، اس سورہ کے اندر مسلمان مردوں اور عورتوں کو شرمگاہوں کی حفاظت کے 8 طریقے بتائے گئے ہیں. وہ تو آپ لوگ جب تفسیر سنیں گے تو آئے گا. خلاصہ اس کا یہ ہے، پہلا یہ کہ بیویوں سے نکاح کر کے شریفانہ گھر بساؤ، پہلا کام. دوسرا کام زنا کاری سے بچو. تیسرا کسی کو تہمت لگانے سے بچو. چوتھا کام یہ بتایا کہ کسی کو بہتان یعنی جھوٹی بناوٹی بات کسی کے اوپر لگانے سے بھی پرہیز کرو. اور پھر یہ بتایا کہ راہ میں چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو. اور پھر آگے یہ بتایا کہ راستے کے اندر مت بیٹھو. پھر بتایا کہ مسلمان عورتیں اپنے چہرے کے اوپر پردہ قائم رکھیں. اور آگے یہ ذکر کیا کہ جو مسلمان نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر کے پاک دامن رہنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور یہ بھی ذکر کیا کہ اسلام نے اس بات کی سخت پابندی لگائی ہے کہ نامحرم لوگ بلا اجازت گھروں کے اندر نہ آئیں، اور حکم دیا کہ ہر شخص دوسرے کی اجازت دے کر کے اندر جائے. اب آج کل جس کی مرضی ہے وہ بے پردگی کے ساتھ میں گھر میں چلا آ رہا ہے. یہیں سے گناہ کا آغاز ہوتا ہے. آج تمہارا دوست بن کے آ رہا ہے، کل وہ تمہارے گھر کے اندر تمہاری ماں بہنوں کی عزتوں کا لٹیرا بن کر بھی آئے گا، کیونکہ نفس اور شیطان سب کے ساتھ میں لگا ہے. تو اسلام نے ان سب چیزوں کے اوپر پابندی لگا دی. اچھا، اس سے پہلے جو سورہ آپ نے پڑھی تھی، سنی تھی، سورہ مومنون، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگ یہ گمان کر رہے ہو کہ اللہ نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ اب اس سورہ کے اندر بتایا جا رہا بیکار نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ نے تمہیں احکام کے اوپر پابندی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اور وہ احکام کیا ہیں؟ اسلام لانا، شریعت کے مطابق عمل کرنا. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ، عورتوں کو سورہ نور کی پابندی کراؤ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اسلامی ملکوں میں یہ حکم جاری کر دیا کہ قانونی ذمہ داری سے ہر ملک کے اندر اسلامی تعلیم کا سلسلہ جاری کیا جائے اور تمام مسلمان مردوں عورتوں کو سورہ نساء، سورہ نور اور سورہ احزاب سکھائے جائیں، کیونکہ ان صورتوں کے اندر ظاہری عبادت میں شرعی احکام کثرت سے ہیں. تو یہ بڑی بابرکت سورہ ہے جس کی انشاءاللہ ہم لوگ اس کے اندر تفسیر سنیں گے. یہ اس سورہ کے اندر ایک خاص بات اور بھی آپ دیکھیں گے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگائی گئی تو اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرت عائشہ کی براءت کو ظاہر فرمایا کہ وہ پاک دامن ہیں، اور تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے مارنے کا حکم نازل فرمایا. آج لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ کسی کے بارے میں آیا تو کہہ دیا یہ آدمی جو ہے وہ برا کام کرتا ہے، مطلب بدکاری کرتا ہے. یہ زبان سے نکال دینا آسان کام ہے، لیکن اگر آپ نے کسی پہ ایسی بات کہی
اور آپ نے اگر ثابت نہیں کیا شرعی جو ہے وہ گواہوں کی روشنی کے اندر، تو شریعت نے تم کو سزا یہ سنائی ہے کہ اس بات کو زبان سے نکال کر کے تہمت لگانے کی وجہ سے تمہارے اوپر 80 کوڑے مارے جائیں۔ اگر کسی کو 80 کوڑے کھانے کی طاقت ہو تو وہ اس طرح کی بات کرے۔ تو شریعت نے تہمت کے دروازوں کو بھی پورے طور پر بند کر دیا۔ اور اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس سورہ کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورہ ہے کہ ہم نے اتاری اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائی کہ تم دھیان دو۔ یعنی آئے لوگوں، اس سورہ کو ہم نے جو نازل کی ہے نا، اس سورہ کا حکم ہم نے فرض کیا ہے، اور جو آیتیں ہم نے اتاری ہیں نا بالکل آسان ہیں، صاف ہیں، سمجھنے میں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ ان کو سنو اور ان کے اوپر عمل کرو۔ ابھی آپ جب ابھی اس کی تفسیر سنیں گے نا سورہ نور کی آگے، تو آپ کو بے شمار احکام کا ذکر ملے گا۔ یعنی اس سورہ کی تفسیر سن کے آپ کو لگے گا کہ ہر مسلمان کو اس کی تفسیر ضرور سننا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ہماری دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کے لیے بڑے شاندار قاعدے اور اصول بیان کیے گئے۔ گھر میں کیسے رہنا ہے، باہر کیسے نکلنا ہے، پوری تفصیل سے ان سب چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اور رب نے بتا دیا کہ یہ سورہ میں نے احکام نازل کی، ان کی پابندی کرو۔ ایسا نہیں کہ تم جو ہے وہ رسم و رواج کی پابندی کے چکر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو جو ہے وہ ترک کر دو۔ اور یہ قانون انسانی عقل اور انسانی فطرت کے خلاف بھی نہیں ہے، بلکہ انسان کی فطرت اور طبیعت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے آسان ان احکام کو بیان فرمایا ہے۔ اب اس سورہ کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کا ایک ہلکا سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ جیسے مثال کے طور پر زنا کے بارے میں سزا بیان کی گئی۔ مشرک عورتوں اور مردوں کا مسلمان مردوں عورتوں سے نکاح حرام ہے، اس بات کو بیان کیا گیا۔ مسلمان پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے سے منع کیا گیا، اس کی سزا بتائی۔ اور یہ ضابطہ بتایا، اس سورہ کے اندر ایک قانون بتایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ لا سکے اور اس کی بیوی تہمت سے انکار کرے، تو پھر فریقین میں سے یعنی میاں بیوی میں سے ہر ایک دوسرے پر لعان کریں گے۔ یعنی اس طرح کہیں گے، شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہے گا کہ وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں بار کہے گا اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور عورت 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہے کہ اس کا شوہر یقیناً جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار کہے گی کہ اگر اس کا شوہر سچوں میں سے ہو تو اس عورت کے اوپر لعنت ہے۔ یہ پورا طریقہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر مسلمانوں کے لیے جو اصول اور ضابطے بیان کیے وہ اپنے اندر ایک بڑی معنویت رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سورہ کی تفسیر کا آغاز کل سے ہوگا، اور اس سورہ کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کو کل سے شروع کیا جائے گا۔